آج کل ایک خبر پر کافی بحث چل رہی ہے اور وہ ہے کہ سعودی پولیس کے یونیفارم پر دجالی آنکھ کا لوگو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ سعودی عرب کی پولیس کا اپنی وردی پر ایک آنکھ والے لوگو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ کیا سعودیہ کا بھی دجال کے ساتھ کوئی خفیہ کنیکشن قائم ہے؟ دنیا بھر میں موجود لوگ اس کنیکشن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا سعودی عرب میں دجالی محل اور شہر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے؟ یقیناً آج کی ویڈیو بھی نہ صرف آپ کو حیران کرے گی بلکہ آپ کے نالج میں بے شمار اضافے کا باعث بھی بنے گی۔ لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، کافی عرصے سے ہر طرف اس بات پر بحث چل رہی ہے کہ سعودی عرب کی پولیس کا جو یونیفارم ہے اور اس پر جو ایک آنکھ کا نشان ہے اس کا دجال کے ساتھ کچھ گہرا کنیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودیہ اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہے کہ یہ نشان کتنے بڑے شیطان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر انہیں اپنی پولیس کی وردی پر صرف یہی نشان بنوانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب اس سلسلے میں اور خاص طور پر لوگوں کی آن لائن کافی بحث ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ سعودی عرب کی ایک اپنی ویب سائٹ ہے جس میں اس نشان کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ پہلے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کی وردی کا جو لوگو ہے وہ ایک آنکھ والا ہے۔ اسے بنانے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کی آنکھ ہے جس کے ذریعے آگ اس شخص کو کبھی چھو نہیں سکے گی۔ ان میں سے ایک آنکھ ایسی ہے جو ہر وقت اللہ کے ڈر سے روتی رہتی ہے اور دوسری آنکھ وہ ہے جو پوری رات اللہ کی راہ کی خاطر ہر بری چیز پر نظر رکھتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سعودی پولیس اپنے اس لوگو کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ ان کی وردی پر بنی یہ وہ آنکھ ہے جو ہر وقت ہر چیز پر نظر رکھتی ہے تاکہ لوگوں کو کبھی کسی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس آرٹیکل میں دوسرے پوائنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس آنکھ کو بنانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی پولیس شاید لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ وہ اپنے ملک کے تمام تر لوگوں کو برابری سے دیکھتی ہے، کیونکہ جب ہم دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ سے الگ اور دوسری آنکھ سے الگ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب ایک آنکھ سے دیکھا جائے تو ایک جگہ ایک ہی طریقے سے نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اپنے ملک کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ وہ لوگوں کو ہر چیز میں برابری سے دیکھتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں لوگوں کا یہ خیال بتایا گیا ہے کہ سعودی یونیفارم پر ایک آنکھ بنانے کا مقصد شاید یہ ہو کہ ایک آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ شاید یہ اس نشان کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کی دونوں آنکھیں کبھی بھی بند نہیں ہوتی، ایک سوتی اور ایک ہر وقت جاگتی رہتی ہے تاکہ عوام ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ بھی دیا گیا ہے جس پر لوگوں کا کافی زیادہ یقین ہے اور سب سے زیادہ بحث اس پوائنٹ پر کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا سعودی پولیس کا یہ لوگو دجالی آنکھ کی نشاندہی کرتا ہے؟ پیارے ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ کانی اور گلی سڑی حالت میں ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑا شیطانی سائن ہے جو کہ کافروں کی کئی چیزوں میں بنا دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ یہ امریکی ڈالر کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پر یہ نظر آتا ہے، اور جو لوگ اسے بنواتے ہیں وہ اسے کافی زیادہ عزت و احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید سعودیہ کی جانب سے بھی اسے دجال کی نشاندہی کے طور پر بنوا کر عزت دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے دجال کا لوگو اپنی چیزوں پر بنوا رکھا ہے تو ان کا کنٹرول صرف سیاست اور مختلف قسم کے قانون پر نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ پیسے اور فائنانس پر ہے۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی ڈالر پوری دنیا پر راج کر رہا ہے اور تمام تر کرنسیاں اس کے انڈر کام کر رہی ہیں۔ تو لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید سعودیہ خفیہ طریقے سے یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ سعودی پولیس آرگنائزیشن کو بھی دجال ہی کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر اس لوگو کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں ایک درخت اور ساتھ دو تلواریں بھی ہیں، اور یہ درخت پورے سعودیہ میں کافی زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ لہٰذا اگر آنکھ کے اس نشان سے درخت اور تلوار ہٹا دی جائے تو اوپر صرف ایک تاج رہ جاتا ہے۔ تو لوگ اس پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ آخر کیوں سعودیہ ایک آنکھ کو تاج پہنا کر اسے اتنی عزت دے رہا ہے؟ آخر اس سب کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ شاید سعودی حکومت بھی دجال کے کنٹرول میں آتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ انہوں نے اپنی وردی پر جو ایک آنکھ کا نشان بنا رکھا ہے اس کے بارے میں کسی بات کا ٹھوس ثبوت کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ سب صرف ایک بحث ہے جو آن لائن لوگوں کے بیچ چل رہی ہے، جبکہ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں صرف سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہم ان پر جو وحی نازل کرتے ہیں وہ وہی فرماتے ہیں۔
بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی بات سچی اور حق پر مبنی ہے. جو ان کی بات پر شک کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج سے پہلے کی کئی نشانیاں بھی ظاہر کی ہیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں دجال کے محل کے بارے میں بھی نشانی بیان کی گئی ہے جو پوری ہو چکی ہے. حدیث میں ہے کہ جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر رہائش پذیر ہوگا تو وہ اپنے محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید روضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جس پہاڑی پر اس کی رہائش کا ذکر فرمایا تھا آج اسے جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ اس پہاڑی پر ایک محل بھی تیار کر لیا گیا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے. جب اس کی تعمیر شروع کی گئی تو تب مذہبی علماء نے اس پر نہ صرف اعتراضات کیے بلکہ اسے روکنے کی بھی بے حد کوششیں کی، لیکن سعودی حکام نے کسی کی نہ سنی اور آج یہ مکمل طور پر تیار ہے. یہاں حیرانگی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اب تک بالکل ویران پڑا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اتنے بڑے محل کو ویران ہی رکھنا تھا تو پھر اسے بنانے کا مقصد کیا تھا. لہٰذا وہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اسی لیے اسے دجال کا محل بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سعودیہ میں دجالی شہر بھی زیر تعمیر ہے جس میں یہودیوں کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور بننے کے بعد بھی یہودیوں کا ہی اس جگہ سب سے زیادہ عمل دخل ہوگا. اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں اپنائیں گے جس سے وہ سعودی معیشت مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیں گے. اس شہر میں ہر وہ ایڈوانس چیز ہوگی جنہیں کافر استعمال کرتے ہیں. صحرا میں مصنوعی بارشیں برسا کر سبزہ اگایا جائے گا جس سے قیامت کی ایک اور نشانی ظاہر ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں ہر وہ شیطانی کام کیا جائے گا جو پہلے صرف بنی اسرائیل میں کیا جاتا تھا. اس وجہ سے اس وقت سعودی بادشاہ یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوتے نظر آ رہے ہیں. نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان آخری دور میں زندگی گزار رہا ہے. یہ دجالی فتنہ کسی بھی وقت اور کسی بھی شکل میں خروج کر کے بڑے بڑے مذاہب کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. ہمیشہ کی طرح ہماری آخر میں حسب روایت یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو دجالی فتنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد.